فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے کلام پر اگر تفسیر کری جائے تو یہ وقت نہیں، ایک شعر قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے۔ میں بس اسی شعر آخر جو آپ نے ابھی سنا اس کے اوپر کلام کرنے لگا ہوں۔ فرمایا جاتا ہے اس کو امام دیلمی نے اپنی مسند فردوس کے اندر ذکر کیا کہ مؤذن نے اذان دی۔ توجہ رکھنا، مؤذن نے اذان دی اور اذان کے اندر دیتے دیتے مؤذن جب حضور کے نام پر پہنچا، اور یہ دور وہ دور نہیں ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہ مؤذن ہوں گے تو بلال حبشی ہوں گے، اور جگہ یہ مسجد نبوی ہے، اور سننے والے اذان حضرت ابوبکر صدیق ہیں، سننے والے اذان حضرت فاروق اعظم ہیں، اذان سننے والے حضرت عثمان ذو النورین ہیں، اذان سننے والے حضرت طلحہ حضرت زبیر ابن عوام ہیں، اذان سننے والے حضرت حسان ابن ثابت، گویا کہ ایک صحابہ کی جماعت، اور حضور بیٹھے ہیں۔ ذرا زور سے خود میرے آقا بیٹھے ہیں۔ اب مؤذن اذان دیتے دیتے فرمایا جاتا ہے ذکرہ الدیلمی فی الفردوس من حدیث ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دیلمی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی حدیث ذکر کری، انہو لما سمعت قول المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤذن کو اذان دیتے ہوئے، اور مؤذن اذان دینے والا جب اس لفظ پر پہنچا، اس کلمے پر پہنچا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو فرمایا جاتا ہے قال ھذا وقبل باطن الانملتین السبابتین ومسح عینیہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلیوں کے نچلے حصے کو اپنے ہونٹوں پر لگایا، وَمَسَحَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اور اس کو اپنی آنکھوں پر لگا لیا، اس کو اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ اب جب آنکھوں پر لگایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ فعل تو میرے آقا دیکھ رہے تھے نا کہ صدیق میرے نام پر کیا کر رہے ہیں، صدیق مجھ سے کیا محبت کرتے ہیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں من فعل مثل ما فعل خلیلی حلت لہو شفاعتی، جو کوئی اب قیامت تک ایسا کرے جیسا میرے خلیل صدیق نے کیا ہے تو میری شفاعت اس پر حلال ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب تو منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب، اور وجہ میں آ کے ہمیں بیتاب اپنے لب چوم لیا۔ اس حدیث پاک کے اندر، ایک حدیث پاک کے اندر آقا نے کئی فرقہ باطلہ کے منہ پہ تماشا مارا حدیث پاک نے۔ ایک تو اس میں روافض کا رد ہے کہ یہ عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دال ہے نا، اور دوسرا یہ کہ وہابی کہتے ہیں حضور کے نام پر چومنا کیا ہے، حضور کے نام پہ چومنا کیا ہے۔ ہم نے کہا مر گئے مردود، وہ تمہیں تمہارا طریقہ مبارک ہو، ہمیں وہ طریقہ مبارک ہو جو طریقہ صدیق اکبر کا تھا، اور وہ طریقہ جس کی تحسین اور اللہ اکبر جس کے حسن کو بیان خود میرے آقا نے کیا۔ اور اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے، مجدد تو پھر مجدد ہے۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مولانا علی قاری فرماتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَ رَفَعُ إِلَى الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَيَكْفِي لِلْعَمَلِ بِهِ، جب یہ فعل حضرت صدیق اکبر سے ثابت ہو گیا تو عمل کے لیے کافی ہے۔
जब आका का नाम आए दुरूद तो पढ़ना वाजिब है। मोहब्बत वाला अपने लबों पर अंगूठे लगाकर, अपनी आंखों से लगाकर हजरत सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत पर अमल करता है और हुजूर की शफाअत को अपने लिए हलाल करता है। तो आला हज़रत फरमाते हैं, मौलाना अली कारी फरमाते हैं, सिर्फ फेले सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस फेल के जवाब के लिए, बल्कि इस फेल के मुस्तहब व मुस्तहसन होने के लिए काफी है। क्यों? फरमाते लिक़ौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन, इसलिए कि हुजूर ने फरमा दिया मेरी भी सुन्नत तुम पर लाजिम है और मेरे खुलफा की भी सुन्नत तुम पर लाजिम है। पता क्या चला, मैं आज अंगूठे चूमने पर बताने लगा हूँ आपको कि आंखों पर अंगूठे लगाना ये कोई बिदअत नहीं है, बल्कि यही तो तरीका है सहाबा है। अब मेरे आका का इख्तियार देखो, जरा जोर से तो कह दो, मेरे आका का इख्तियार तो देखो। आका जो पसंद फरमाते थे, चूंकि इख्तियार आका पर भी हदीस पाक दाल है, आका जो चीज पसंद फरमा देते, इख्तियार इतना जिस जहाँ चाहते वहाँ पर उसको कायम फरमा देते। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या गालिबन किसी और मुअज्जिन, उन्होंने जब फजर में कहा कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आका ने पसंद फरमाया, कहा नमाज में इसको दाखिल कर लो। जोर से इख्तियार आका को इतना मिला, मेरे महबूब वो मोहताज नहीं बल्कि मालिके कायनात है। मैं एक और हदीस पाक आपके सामने पेश करता हूँ, जरा सुनो। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, इमाम सहाबी अल मकासिदुल हसना फिल अहादीस दायरते अलल अलसिना में फरमाते हैं, अनिल हसन अलैहिस्सलाम अन्नहु क़ाला मन क़ाला हीना यस्मउल मुअज्जिन यक़ूलु अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये तो वो है जिनका नामे पाक अगर कोई अदब के साथ ले ले तो आए हुए जिन्नात भाग जाए। ये तो वो है जिनका नाम अगर कोई मोहब्बत के साथ ले ले तो मियाँ घर के अंदर खैर व बरकत का नुज़ूल हो जाए। ये तो वो है, ये शहज़ादे रसूल है। ये वो है जिनके बारे में खुद हुजूर ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन हो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। ये तो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, ये हमारे इंशाअल्लाह सरदार हैं, ये आपके सरदार हैं, ये कायनात के सरदार हैं। और सरदार की बात गुलाम नहीं मानेगा तो फिर कौन मानेगा? और यहाँ मोहब्बत का भी तकाज़ा ठहरा। फरमाते हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहज़ादे रसूल फरमाते हैं, जिसने का मुअज्जिन को ये कहते हुए सुना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद वह ये पढ़ा मरहबा बि हबीबी व कुर्रता ऐनी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युक़ब्बिलु इब्हामैहि, और अपने अंगूठों को चूमा, वयुक़ब्बिलु इब्हामैहि, और अपने अंगूठों को चूमा, वयजअलहुमा अला ऐनैहि, और अपनी आंखों पर लगा लिया। तो फरमाते हैं इमाम अली मकाम, फरमाते हैं शहज़ादे रसूल, फरमाते हैं वो जिनका मर्तबा कोई बयान नहीं कर सकता। फरमाते जिसने ऐसा किया कि हुजूर के नाम पर अपने अल्लाहु अकबर अंगूठों को होठों से लगाकर आंखों पर लगा लिया, फरमाते हैं लम युअम व लम यरमुद, न वो अंधा होगा और न कभी उसकी आंखें झुकेगी। मैं कहना ये चाहता हूँ, इसमें हुजूर पर जो इमाम अली मकाम ने ये फरमाया अंधा ना होगा, तो इंशाअल्लाह न यहाँ की आंख का अंधा होगा और न यहाँ की आंख का अंधा होगा। इसलिए ईमानी आंख ये है और जाहिरी आंख ये है। फायदे कितने हैं मोहब्बत हुजूर करने के। हुजूर की मोहब्बत में तुमने आंख पर अल्लाहु अकबर लब लगाए, होठों से लगाकर आंख पर क्या लगाए? इमाम अली मकाम कहे, इरशाद फरमाए, न तुम अंधे होगे न तुम्हारी आंख झुकेगी। और मैं वादे से कहता हूँ जमाना झूठा हो सकता है, कोई पीर और मौलवी साहब झूठे हो सकते हैं, लेकिन इनकी बात झूठी नहीं हो सकती, इनका फरमान गलत नहीं हो सकता। हाँ, काश कि अपनी हाथों को हरकत दिए होते, काश के हुजूर के नाम पर काहिली ना दिखाकर
تھوڑی سی ہاتھ کو حرکت دے کر آنکھوں پہ لگا لیا ہوتا تو آنکھ والے ڈاکٹروں کے پاس دوڑنا نہ پڑتا. اس لیے کہ انہوں نے تو فرما دیا کہ جو میرے آقا کے نام پر جو انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے گا لم یعم، نہ وہ اندھا ہوگا، ولم یرمد، نہ اس کی کبھی آنکھ دکھے گی. اور انشاءاللہ ان کا فرمان سچا. اور سنو جو میں بتانے لگا، صرف یہی نہیں بلکہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، شرح نقایا اور کنز العباد اور فتاوی صوفیہ میں آیا اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں اس عمل کے مطابق. ذرا زور سے تو کہہ دو سبحان اللہ. میں تو پڑھتا رہا تو اللہ اکبر حیرت و استعجاب میں ڈوبا رہا کہ اعلیٰ حضرت کا علم پاک بھی کیا علم پاک ہے، اور حضور کی محبت کے فضائل بھی پھر کیا فضائل ہیں. کیا کیا آقا نے جو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا نا کہ میاں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا بول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. فرماتے اس عمل کے متعلق، یعنی جس عمل پر وہابی جلتے ہیں، جس عمل پر دیوبندی بھولتے ہیں، بدت شرک کا فتویٰ ڈالتے ہیں، وہ عمل کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علماء نے یہاں تک فرمایا کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں. ابھی تو آپ نے سنا نا کہ آقا فرماتے ہیں جو میرے نام پر چومے گا اس کی حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت حلال ہو جائے گی. اور امام عالی مقام سے سنا کہ نہ وہ اندھا ہوگا اور نہ کبھی اس کی آنکھ دکھے گی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث پاک میں یہاں تک آیا فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون قائدا لہ الی الجنہ، حضور اپنے ساتھ ساتھ اسے جنت تک لے کے جائیں گے. میاں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. تم نے حضور کے نام پر ایک بار آنکھوں سے ہاتھ کیا لگایا، حالانکہ اس میں فائدہ بھی تمہارا تھا، حالانکہ اس کے اندر تمہارے جسم کا فائدہ تھا، صحت تمہاری تھی، آنکھوں کا فائدہ تمہارا تھا، لیکن حضور تمہاری شفاعت کر رہے ہیں. اس فعل کے سبب حضور تمہیں اپنے ساتھ ساتھ جنت میں لے کے جا رہے ہیں. اور کیا چاہیے ہے میاں، اور کیا چاہیے ہے؟ ایسا محبت کرنے والا آقا میاں اور کہاں کسی کو ملے گا. حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے، علماء فرماتے ہیں یہ ہماری اور آپ کی قسمت ہے کہ ہمیں وہ آقا ملا، وہ نبی ملا جو امام الانبیاء بنا، ہمیں وہ محبوب، ہمیں وہ آقا ملا جو محبوب رب العالمین بنا، جو رب کا محبوب بنا. ہمیں وہ نبی ملا جو نبی آخر الزمان بنا، ہمیں وہ نبی ملا جس کی عظمت اور جس کی رفعت اور جس کی نعت حضرت آدم نے بھی کری ہے، جس کی نعت حضرت یوسف نے بھی پڑھی ہے، جس کی نعت حضرت اسحاق نے بھی پڑھی ہے، جس کی نعت تمام انبیاء پڑھتے چلے آئے اور ان کا مزدہ جاپیدہ سناتے چلے آئے. ہمیں تو میاں وہ نبی ملا ہے جس نبی کے متعلق حضرت ابراہیم کہے اے آقا آپ کی ایک چشمان رحمت کا میں منتظر ہوں. ہمیں وہ نبی ملا، ہمیں وہ نبی ملا. ایک بات ذہن میں آ گئی، روایت سنو. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے اس روایت کو نقل کیا. مجھے معلوم ہے وقت ہوتا جا رہا ہے، دو چند باتیں اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد نے نقل فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کی رفعت دیکھی تو کہا اے رب میرے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے، مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ کسی شاعر نے جو یہ کہا ہے کہ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر لیا. تمہیں ان کا امتی کر لیا جن کا امتی بننے کی تمنا انبیاء سابقین کریں. تو اپنی قسمت پر ناز کرو، لیکن شرط جو میں بتانے لگا محبت کا تقاضا یہ ہے، شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو حضور کے دشمنوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو حضور کے دشمنوں سے دور رکھو. پھر یہ فائدے تو حضور نے تمہارے ہی لیے بتائے ہیں. پھر جنت میں حضور تمہیں لے کے جائیں گے، ساتھ میں نشان قدم حضور کا دیکھتے دیکھتے جہاں تمام چلیں گے وہاں پیچھے پیچھے ہم جیسے غلام بھی چلیں گے. میں ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں جو یہ لوگ کہتے ہیں ان کو برا نہیں کہنا، ان کو برا نہیں کہنا، ان کو برا نہیں کہنا. ایک حدیث پاک اور ذہن میں آ گئی، بس چلتے چلتے سن لو. کیا آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ
چند لوگ آئے اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا نعم الرجل ابو بکر، ابو بکر کتنا اچھا شخص ہے۔ اب راضی چلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف تو میرے آقا کر رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں حضور نعم الرجل ابو بکر، ابو بکر کتنا اچھا شخص ہے۔ پھر فرماتے ہیں نعم الرجل عمر، عمر بھی بہت اچھا شخص ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں نعم الرجل ابو عبیدہ، ابو عبیدہ ابن جراح بھی بہت اچھا شخص ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں نعم الرجل اسید ابن خضیر، اسید ابن خضیر بھی بہت اچھا شخص ہے، صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں نعم الرجل ثابت ابن قیس، ثابت ابن قیس بھی بہت اچھا شخص ہے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں اب سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں نعم الرجل معاذ ابن عمر، معاذ ابن عمر الجموعی بھی بہت اچھا شخص ہے۔ نعم الرجل معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل بھی بہت اچھا شخص ہے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے اب سنو، ان صحابہ کی تعریف کرنے کے بعد وہ لوگ جو کہتے ہیں برے کو برا نہ کہو، وہ لوگ جو کہتے ہیں رد فرقائے باطلہ کا نہ کرو، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں ہم نے رد بھی قرآن و حدیث سے سیکھا ہے، ہم نے رد بھی کردار صحابہ سے سیکھا ہے۔ ہمارے نزدیک اخلاق صحابہ یہی ہے۔ ہاں ہم بھی اخلاق کرنا جانتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اخلاق صحابہ یہ ہے کہ اپنی محفل سے وہابی کو ٹانگ پکڑ کر باہر کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس اخلاق ہے۔ آؤ آؤ ہم بھی اخلاق جانتے ہیں، ہم دیوبندی کو ٹانگ لٹکا کر باہر پھینک کر نکالتے ہیں، یہ ہم نے اخلاق کہیں اور سے نہیں، یہ اخلاق ہم نے فاروق اعظم سے سیکھا ہے، یہ اخلاق ہم نے حضرت خالد ابن ولید سے سیکھا ہے، یہ اخلاق ہم نے حضرت حسان ابن ثابت سے سیکھا ہے، اس لیے کہ ہماری نظر ایک نظر یہ ہے کہ جو آقا کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آقا کا نہیں ہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو ہم اس کا نام تک نہیں جانتے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں برے کو برا نہیں کہنا چاہیے، تو برے کو تو پہلے تم ہی نے برا کہہ دیا، برے کو تو تمہیں، یہ بات ایک الگ ہے۔ لیکن میں جو روایات سے بتانے لگا ہوں، سنو، آقا نے چند صحابہ کی تعریف کرنے کے بعد حدیث پاک میں راوی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں بئس الرجل فلان و بئس الرجل فلان و بئس الرجل فلان حتی ادى سبعا، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں فلاں شخص بہت برا ہے، فلاں شخص بہت برا ہے، فلاں شخص بہت برا ہے، ابو جہل بہت برا ہے، عتبہ بہت برا ہے، شیبہ بہت برا ہے۔ فرماتے راوی حضرت ابو ہریرہ آقا نے برائی کرتے کرتے جو لوگ برے تھے ان کی برائی بیان کرتے کرتے، جو لوگ برے تھے ان کا رد کرتے کرتے حتی ابدا سبتن 7 لوگوں کو گنا دیا۔ تو لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کو آتے ہی کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے اس کے علاوہ پڑھا ہی کیا ہے؟ تو جہاں حدیث پاک اٹھاتے ہیں وہاں پر بدداران رسول کی ایسی تیسی نظر آتی ہے۔ ہم اگر کہیں قرآن اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے اشداء علی الکفار، ہم اگر کہیں قرآن اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، ہم اگر کہیں قرآن اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ان کی طرف جھکو تک نہیں۔ ایمان یہ ہے بابو، عشق رسول یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن فرمائے، آقا سے سچی محبت عطا فرمائے۔ بس میں ایک بات آپ کو بتا دوں، عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے والے اگر کسی محفل میں حضور کا نام 5-10 مرتبہ لے لیا جائے تو 1-2 مرتبہ تو چون لیتے ہیں، باقی ان کے ہاتھوں کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے لقوہ ہو چکا ہے، کاہل ہو چکے ہیں تمہاری یہ محبت کہ اگر بار بار آقا کا نام، ارے ایمان والا تو چاہتا یہی ہے کہ بار بار آقا کا نام ہو اور بار بار ہم آقا کے نام پر لبوں پر ہاتھ لگا کر چومتے رہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ اگر کئی بار آقا کا نام لیا جائے تو ہاتھ بوجھل ہو جاتے ہیں، ارے اب کیا چومیں کہ نہیں نہیں میاں، یہ فضائل جو آپ نے سنے، یہ اللہ اکبر حضور کی محبت کے یہ تقاضۂ محبت بھی ہے اور اس کے بہت فوائد اور بہت فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم فرمائے اور مذہب مہذب اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔